معزز سامعین، آج میں آپ کے روبرو ہوا آیا گجرات راجکوٹ گونڈل سے. ہماری ایک نسبت ہے، ہمارا ایک تعلق ہے. اس تعلق نسبت کا ہم پر کرم ہے سیدہ اماں صاحبہ کا. تو میں چاہتا ہوں، یہاں والے تو مجھے پہچانتے، میں ان کو دیکھتا ہوں. اس طرف والے ہیں وہ دور پڑ جاتے ہیں. تو ادباً عرض کرتا ہوں کہ آپ سامنے آ جائے، آپ مجھے پہچان لے، قیامت کے دن آپ کی مغفرت ہو جائے تو میری ناچیز کی بھی مغفرت کر دے. تو ایک سید زادہ ہو کر بولتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ادھر آ جائے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ. اللہ آپ کو عمر خضری دے، اللہ آپ کو عاشق رسول بنائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ پر امام پاک امام حسین کا فیضان جاری ہو. سبحان اللہ. کیونکہ آپ ادھر بیٹھیں گے تو آپ کو علماء اکرام کی، ماشاءاللہ سادات اکرام کی زیارت ہوگی، اور مجھے بھی آپ کا چہرہ نظر آئے گا. ابھی مجھ سے پیشتر مصلح قوم و ملت حضرت، یہ میری اپنی طرف سے محبت میں یہ لقب دے رہا ہوں، باقی ایک محبت ہے اپنی طرف سے، اس پر کوئی دلیل وجدان نہیں مانگنا کہ بھائی سید صاحب آگے. میری ایک محبت ہے شریف الحسن صاحب سے کہ انہوں نے آپ کو اصلاحی باتیں آپ کے حوالے پیش کی، اور ان کے بعد اظہار احمد صاحب نے بھی اپنی بات صلاۃ کے متعلق آپ کے سامنے رکھی. میرے سامنے بھی جو موضوع رکھا گیا ہے، میں اس پر میں اپنے ٹاپک پر آؤں اس سے پہلے ہم سب مل کر با ادب آنکھوں کو بند کر کے دل کو حاضر رکھ کر گنبد خضرا کا تصور کر کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد اصحابہ وبارک وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین محترم، میرا موضوع کیا ہے آپ سمجھ جائیں، اور آپ اپنے بچوں کو یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، اپنے بچوں کو گھر پہ یہی سکھا لیں. جو ریکارڈنگ کرتے ہو ریکارڈنگ شروع کر لیں اپنے موبائل میں. یہ ہمارے بزرگوں کا عطیہ ہے. بس اپنے بچے کو یہ جملہ سکھا دیں، انشاءاللہ تعالی میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں میں سے جن لوگوں نے یہ جملہ یاد کر لیا، بار بار وہ پڑھتا رہا، میرا وجدان کہتا ہے اس پر دلیل نہ مانگے، اس پر میرا ایک وجدان، میرا ایک یقین کہتا ہے، میرا ایذان کہتا ہے کہ یقیناً وہ شخص دنیا سے ایمان کے ساتھ بھی جائے گا اور قیامت کے دن صالحین کے ساتھ ہوگا. کیا پڑھنا ہے؟ یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، دفع شرکن خیراور. بولے پڑھے میرے ساتھ، پڑھے دفع شرکن خیراور، یا شبیر، یا شبر. میرا موضوع ہے کہ مولا علی کا فرمان، ناچیز کی زبان اور مناقب جناب صدیق اکبر، فضائل صدیق اکبر. ایسے نہیں چلے گا بھائی. گجرات سے ہم ادھر سے ادھر بھونیشور آئے، بھونیشور سے پھر ادھر آئے اور آپ کا ساتھ نہ ملے. ارے بھائی ہم گجراتی لوگ بھی اب الحمدللہ ایسا آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو بتاتا چلوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے حوالے ہونا. ابھی چند دنوں سے ہمارا ایک مشن چالو ہے، لوگوں کو نشہ چھڑوانا. الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے، جن کے پاس میرے نام ہے، سب نے شراب چھوڑی، کسی نے ڈرگس چھوڑا، کسی نے ماوا چھوڑا، کسی نے گٹکا چھوڑ دی. ابھی ہمارا یہ مشن چل رہا ہے.
تو بھائی گجراتی لوگ اور الحمدللہ تم کتنے خوش نصیب ہو، آپ کو نہیں معلوم کتنے خوش نصیب ہو. ہم ان علماء کے لیے ترستے ہیں، ہم ان نعمتوں کے لیے ترستے ہیں، اور یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، مگر ساتھیا آپ کو قدر نہیں. ہمارے یہاں پر ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم تعلیمی معیار کو کیسے مضبوط کریں. اب یہ ہمارے کاٹیاواڑ میں یہ کام چل رہا ہے، ہم علماء کیسے پیدا کریں، اور یہاں پر آلریڈی علماء موجود ہیں مگر آپ غافل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہم جن کی بزم میں، جن کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں نا، حضرت عبد القدس مفتی اعظم اڑیسہ رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو ہم سب پر جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، آئیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد اصحابہ بارک وسلم. لبیک یا رسول اللہ، ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی پرہیزگار ہیں. اب اس آیت کی تفسیر کے تحت مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، مگر میں ان کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں صرف علی کی طرف جا رہا ہوں. ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں. ہم کن کی طرف جا رہے ہیں؟ کن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ مولا علی کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں. مولا علی کی ذات وہ ہے کہ ان کے نام پر جو جم جائے نا وہ مومن کی نشانی ہے. تو مولا علی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، اور جو تصدیق کی وہ صدق بہ، جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے. اب سنیں، اب ان کے شہزادے کے پاس چلتے ہیں، محمد بن حنفیہ. بخاری شریف، قرآن کے بعد اب آئے بخاری شریف. حضرت حسنین کریمین کی بات، اولاد علی میں جو جاہ مرتبے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد بن حنفیہ کی. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو سے پوچھا، یا علی، یا ابھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کون بہتر ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کون بہتر ہے؟ خیر کا لفظ ہے. تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میرے بیٹے محمد، رسول اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو صدیق اکبر ہے. پھر محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں نے دوسرا سوال پوچھ لیا کہ ابا ان کے بعد کیا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی. اب بتائے اہل بیت کا مسلک کیا ہے؟ میں علماء سے مخاطب نہیں، میں تو بھائی مدرسہ مکتب کا طفل ہوں، مجھے تو کچھ آتا نہیں، بزرگوں کا کرم ہے، ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں. اہل بیت کے ایک دوسرے شہزادے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر پی ایچ ڈی کرے. میں کہتا ہوں حضرت امام زین العابدین کی ذات کو پہچان ہے. حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امام زین العابدین کے پاس، اور آ کر عرض کرنے لگا کہ امام، ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ توجہ ہے نا، ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ بھی صدیق کہہ رہے ہو، آپ بھی صدیق کہہ رہے ہو؟ امام زین العابدین جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ میں صدیق کیوں نہ کہوں، میرا باپ حسین بھی صدیق کہتا تھا، میرا دادا علی بھی صدیق کہتا تھا۔ اہل بیت کا مسلک بیان کر رہا ہوں، اہل بیت کا، اہل رسول کا۔ اور ایک اور ذات کی طرف آپ کو والے آپ لے کر چلو، حضرت امام جعفر صادق، ان کی ماں کا نام ام فروا، اب ام فروا کی ماں کا نام اسما، ان کے ابا کا نام قاسم، اور قاسم کے ابا کا نام محمد، اور اسما کے ابا کا نام عبد الرحمن، اور یہ عبد الرحمن دونوں صدیق اکبر کے شہزادے ہیں۔ اب ماں کی طرف سے صدیقی، ماں کی طرف سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب میرے ساتھ پڑھنا نا، یہ حدیث پاک کی جو سند ہے نا، یہ سند، یہ حدیث پاک کی جو سند اگر پاگل پر دم کر دو نا، پڑھ کے پاگل کو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عقلیں دے دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے باپ امام محمد باقر سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے باپ امام زین العابدین سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا میرے باپ امام پاک امام حسین سے، امام حسین فرماتے ہیں میں نے سنا میرے باپ مولا علی سے، مولا علی کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو بکر کے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس پر نہ سورج طلوع ہوا ہو نہ غروب ہوا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل ہے، کوئی شخص نہیں ہے حضور علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سے بہتر جس پر نہ سورج طلوع ہوا ہو نہ غروب۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو میں نے آپ کے حوالے کی، اگر میں اس کو جھوٹی نقل کر رہا ہوں تو قیامت کے دن مجھ کو شفاعت نصیب نہ ہو۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام جعفر صادق کا، امام زین العابدین کا، محمد بن حنفیہ کا، ابا علی کا مسلک بتاتا ہے۔ پھر توجہ دیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں، میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں، اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھ لیا اشجع الناس کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کس علی سے پوچھا کہ جس علی نے بائیں ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا ہو، جس علی نے مرحب کو فنار کیا ہو، جس علی نے عمرو بن عبد ود کو فنار کیا ہو، اس علی سے کسی نے پوچھ لیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ علی نے فرمایا لوگوں سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے علی، آپ نے تو مرحب کو جہنم رسید کیا، عمرو بن عبد ود کو، آپ بہادر ہیں، ہم تو آپ کو بہادر کہتے ہیں۔ علی نے کہا نہیں، غزوہ بدر کے اندر جب صاحبان لگایا گیا، اس کی محافظت کے لیے سب سے پہلے اگر کوئی تیار ہوا تھا تو ابو بکر صدیق ہے۔
تو علی کا مسلک دیکھیں، علی کا مذہب دیکھیں، علی کے نزدیک امام المغارب والمشارق کے نزدیک اگر کوئی اشجع الناس ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ایک شخص آیا کوفہ کی جامع مسجد میں، حضرت آپ توجہ کے ساتھ سنیں بھائی، مجھے آپ کی محبتیں چاہیے اور میں آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے ان دروں کا غلام ہوں، ان علماء کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں، ان مشائخ کے قدموں کو چومنے والا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، آپ توجہ رکھیں، میں ایک بہت اہم چیز جو اب اس پر میں اپنی کل ٹھوک رہا ہوں، علی کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص ہے اور آ کر تعریف کی، کیا تعریف کی کہ علی آپ تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی آپ کی تعریف کر لے تو آپ سنتے ہیں نا، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ مجھے اس بات سے بھی محفوظ رکھے، علماء اور سادات کے صدقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا آپ تو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس شخص کو کھڑا کیا، کیا کہا تو نے کہ آپ تمام لوگوں سے بہتر ہیں؟ اچھا، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایک شخص، کیا تو نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا نہ۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اگر تو ہاں کہتا نا تو علی کی تلوار تیرا فیصلہ کر دیتے، تیرا سر میں تن سے جدا کر دیتا۔ اچھا تو مجھے بتا، کیا تو نے ابو بکر عمر کو دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں میں نے نہیں دیکھا۔ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر تو ہاں کہتا نا میں تجھے 80 کوڑے مارتا، میں تجھے 80 کوڑے مارتا۔ یہ تو آج کل لوگوں نے ماحول خراب کر دیا ہے، یا آج کل فتنے بڑھ رہے ہیں، اور فتنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ میں بہت ہی دقیق اور نازک بات کر رہا ہوں آپ کے حوالے، ان علماء کے توسل سے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ میں نے بہت سے سادات علماء اہل سنت سے ملاقات کی، میں نے دیکھا یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ بس اب تو ایک نیا بیج بونے کی ضرورت ہے، ایک نیا دور، ایک جدید دور کی ضرورت ہے، ایک ایسے شعر کی ضرورت ہے جو پھر سے اہل سنت کی ڈگمگاتی کشتی کو کنارے لگا دیں۔ یقیناً ہم بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئے گا، یقیناً آئے گا، اور وہ ایسا آئے گا جسے بغداد سے غوث اعظم بھیجے گا۔ آپ فکر نہ کریں، اہل سنت پہلے بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ صاحب آخری بات میں آپ کے حوالے کریں گے، میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، اس کے بعد آپ کو بڑے بڑے لوگوں سے سننا ہے۔ ایک آخری بات، یہ میں نے مکتبہ اعلی حضرت سے شائع ہوئی یہ جو ایک کتاب شائع کی ہوئی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار، نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار۔ دیکھیں صحابہ کی باہمی آپس میں محبت کیسے تھی، اور مولا علی اور ابو بکر صدیق کی تو اتنی محبت تھی کہ مولا علی جب بھی ابو بکر صدیق کو دیکھتے مسکراتے، اور ابو بکر صدیق مولا علی کو دیکھتے تو مسکراتے۔ اور ایک مرتبہ تو وجہ بھی پوچھ لی، کیا مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں؟ کہا کہ علی میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے
کہ جنت میں جانے کے لیے جو پل صراط کا راستہ ہے اس پر سے وہی گزرے گا جس پر علی آپ کا دستخط ہوگا، اس کے پاسپورٹ پر آپ کی مہر ہوگی۔ تو علی نے بھی تو مسکرا کر جواب دے دیا، ابو بکر میرے بھائی، اے صدیق میرے بھائی، میں بھی تو اسی کو مہر لگا دوں گا، اسی کے اجازت نامہ میں دستخط کر دوں گا جو آپ سے محبت کرتا ہوگا، جو آپ سے محبت کرتا ہوگا، جو آپ سے محبت کرتا ہوگا۔ اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مولا علی کا نام میں آیا نا جب بھی آپ نے کیا کہا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ اس حدیث پاک کے تحت نازل ہے جو جس کے راوی جناب صدیق اکبر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور علی کا ذکر کرنا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اما عائشہ صدیقہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور جب یہ مولا علی محفل میں آتے ہیں، علی محفل میں آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مختصر کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اہل فضیلت یعنی فضل، اہل فضل فضل کو پہچان، اہل فضل کو جانتے ہیں۔ باہمی محبت کا جو میں نے ایک روایت آپ کے حوالے کرنی تھی، بات کو ختم کرنی ہے۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر صدیق اور مولا علی دونوں اتفاق سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ پاک کے دروازے پر اکٹھا ہو گئے، اتفاق سے ملاقات ہوئی، سلام معانقہ ہوا، سلام ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق سے مولا علی نے کہا کہ دروازے کو دستک آپ دیجیے، رسول اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت مبارک ہے، کاشانہ پاک ہے۔ کیونکہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ آپ ہیں، تو آپ دروازے کو دستک دے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی اہل بیت سے محبت کرتے تھے، آل رسول سے وہ کتنی محبت کرتے تھے، باہمی صحابہ اکرام کیسے محبت کرتے تھے۔ یہ امام حسن پاک، امام حسین پاک سے بھی آپ کی محبت ہے نا ثابت، وہ سے واقعات میں اپنی بات کو طویل نہیں کر رہا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ علی میں آپ سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، دروازے کو دستک دو، افضل تو آپ ہیں، بہتر تو آپ ہیں، شان والے تو آپ ہیں، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے افضل، سب سے بہتر خاتون، سب سے بہتر شخص کی نکاح میں ہے، یعنی علی آپ کی زوجیت میں سیدہ پاک ہیں، بہتر تو آپ ہیں۔ حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں ابو بکر صدیق بہتر تو آپ ہیں، افضل تو آپ ہیں، شان والے تو آپ ہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام کے سینے کا دیدار کرنا ہو وہ ابو بکر صدیق کے سینے کا دیدار کرنا۔ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں نا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں بھائی علی بہتر تو آپ ہیں، شان والے تو آپ ہیں، آگے بڑھ کر آپ دستک دے دیجئے دروازے کو، کیونکہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم کے سینے کا دیدار کرنا ہو، یوسف کا حسن جمال دیکھنا ہو، اور عیسیٰ کا زہد و تقویٰ دیکھنا ہو، موسیٰ کی نماز دیکھنی ہو، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لیں۔ افضل تو آپ ہیں، شان والے تو آپ ہیں۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے لگے کہ جناب صدیق اکبر افضل تو آپ ہیں، شان والے تو آپ ہیں، دروازے کو دستک آپ دیجئے، کیونکہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگ شرمندہ ایسے کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا اور منادی اعلان کرے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں تشریف لے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً کہنے لگے کہ علی آپ آگے بڑھے اور دروازے کو دستک دے، کیونکہ آپ شان والے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہوئے غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں کہ قیامت کے دن علی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنی تمام اولاد کے ساتھ
علی قیامت کے دن اپنی تمام اولاد کے ساتھ تشریف لائیں گے، تو قیامت میں یعنی حشر کے میدان میں جتنے حاضر ہوں گے وہ کہیں گے کہ کون سا نبی ہے جو اپنی امت کے ساتھ آ رہا ہے، تو کہنے والا کہے گا یہ نبی نہیں، یہ علی ہے، علی جو اپنی اولاد کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک نکتہ بیان کر دوں کہ حضرت عبد القدوس مفتی اعظم اڑیسہ، ان کا تعلق علی سے ہے، ان سے وابستہ ہو جاؤ، ان سے منسلک ہو جاؤ، یہ آپ کو علی تک پہنچا دیں گے اور علی آپ کو رسول تک پہنچا دیں گے۔ اور انہی خاندان والوں کے لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ افضل شان والے تو آپ ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، دروازے کو دستک دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وجہ الکریم رضی اللہ تعالی، وجہ الکریم کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، عرض کرنے لگے کہ صدیق اکبر رضی اللہ، اے میرے بھائی آپ دروازے کو دستک دیجیے، کیونکہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر صدیق میری آنکھ ہے، ابو بکر صدیق میری آنکھ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا کہ علی آپ آگے بڑھیں اور دروازے کو دستک آپ دیجیے، کیونکہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی میرے بھائی ہیں۔ اب یہ شان ایک دوسرے کی بیان ہوتی رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کاشانہ پاک میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت میں ادباً عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ ابھی اس وقت ابو بکر اور علی کی گفتگو چل رہی ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے ان دونوں کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ان دونوں کی گفتگو کو بھی سن رہے ہیں۔ آپ ثالث بن کر فیصلہ فرما دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دروازہ کھولا، آپ نے ابو بکر صدیق کی پیشانی کو بوسہ دیا، علی کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کہ تمام آسمان والے، زمین والے، سمندر کا سارا پانی سیاہی بن جائے، دوات بن جائے، روشنائی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائے، اور تمام آسمان والے، زمین والے آپ کی شانیں اور آپ کی مناقب، آپ کے فضائل لکھنے لگے، تو سارا کم پڑ جائے مگر آپ کے فضائل کم۔ میرے دوستو، صحابہ کرام، اہل بیت نظام کی آپس میں ایسی محبت، اور یہ محبت ہمیں ملی ہمارے اکابر سے، اور اکابر میں آخر کے جو ہمارے لیے جو مرکز ہے، جو ہمارے لیے جو ذات، یعنی میں اپنی بات پر توجہ کے ساتھ سنیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابو بکر صدیق کی محبت عطا فرمائے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو عثمان کی محبت دے، اللہ تبارک تعالیٰ تمام صحابہ کی محبت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پوری دنیا، پوری بیان کے اندر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی بھول ہو گئی ہو، تو میں حضرت شاہ صاحب حضرت عبد القدوس بابا رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ سب کو گواہ رکھ کر صدق دل کے ساتھ میں نے توبہ کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور روزانہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں، یا آپ کے قدوسی پیغام لے کر جائیں۔ کوئی بھی بڑی ذات کا کبھی بھی کوئی بے ادبی کرتا ہو، یا کوئی موبائل میں میسج آئے، تو کان بند، آنکھیں بند، زبان بند، فوراً اپنے بزرگوں کے پاس چلے جائیں، اپنے امام کے پاس چلے جائیں، کوئی فیصلہ نہ لیں، کوئی اپنی رائے ظاہر نہ کریں، کوئی مشورہ نہ کریں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، کہیں آپ کا مشورہ کہیں آپ کو کھڈے میں نہ لے جائیں،
اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.